اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل کتاب کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جو ایک عہد لیا اہل کتاب سے، وہ اس عہد کا پاس رکھیں، اور انہوں نے پاس نہیں رکھا بلکہ اس عہد کو توڑا، عہد شکنی کی اور اللہ کی نافرمانی کے اندر داخل ہو گئے۔ جہاں قرآن پاک کی آیت پہلے گزری ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اہل کتاب یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے سب سے زیادہ، یعنی جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان قوموں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہم ہیں۔ بنی اسرائیل یہ کہا کرتی تھی، اہل کتاب یہ کہا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عہد یاد دلایا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے محبت کرنے کا تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، اور اگر تمہارا دعویٰ سچا ہوا تو تم ایسا کرو گے، تم میرے عہد کا پاس رکھو گے، اور اگر تمہارا دعویٰ سچا نہیں ہے تو تم ایسا نہیں کرو گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اہل کتاب کو یہی ارشاد فرما رہی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب اہل کتاب سے وعدہ لیا گیا، میثاق ایک عہد لیا گیا، کس چیز کا عہد لیا گیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم ہر ایک چیز واضح طور پر لوگوں کو بتاؤ گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ گے، واضح طور پر لوگوں کو بتاؤ گے۔ واضح طور پر لوگوں سے بتانا کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اہل کتاب میں اس طرح عیاں کر کے بیان کی تھی کہ کوئی بندہ اپنی اولاد کو تو بھول سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوصاف کے پڑھنے کے بعد نہیں بھول سکتا۔ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے جس طرح یہ اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح یہ اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے۔ اولاد کو کون نہیں پہچانتا؟ اولاد کی تو آواز بھی کانوں میں آ جائے تو پہچان جاتے ہیں کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر بتا دیا کہ اہل کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، تو یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ منکر ہو گئے، اور انہوں نے یہ بیان کرنا چھوڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون سی نشانیاں ہوں گی، جس طرح کہ آج کا ہمارا مسلمان بھی کرتا ہے۔ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ بھی کچھ اس طرح کی تعویلیں پیش کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی بڑا بزنس مین آ جائے جو بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے، یا کوئی افسر آ جائے یا کسی کا دباؤ ہو، تو وہاں پر ہمارے قرآن کی آیتوں کے اندر تعویلیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تعویلیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے، حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں سے جواز نکالا جائے کہ فلاں جو بزنس مین ہے یا فلاں جو بڑا ہے اس کا جو کام چل رہا ہے اس کو صحیح ثابت کر دیا جائے، اور جو حق ہے، جو حقیقت ہے، وہ ہم چھپا کر رکھتے ہیں، وہ ہم چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی وہ عادتیں موجود ہیں جو اہل کتاب کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو عہد یاد دلایا کہ تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم نے ہر چیز واضح طور پر عیاں کر کے لوگوں کے سامنے رکھنی ہے،
اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپانا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. کہاں؟ پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا. پیٹھ پیچھے. پیٹھ پیچھے سے مراد کیا ہے؟ پس پشت پھینک دیا. سامنے اگر آئیں گی تو پڑھنی پڑیں گی. اس کو پڑھتے ہی نہیں تھے، یا تو پڑھتے تھے یا ہاتھ رکھ کر آگے چلے جاتے تھے. جس طرح کی بہت ساری روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ ایسی وہ آیتیں پڑھتے ہی نہیں تھے یا ہاتھ رکھ کر ان آیتوں سے آگے نکل جاتے تھے. وراء ظہورہم، پس پشت ڈال دیا. اور اسی قسم کی آیت امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے سورۃ الفرقان کے اندر. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ اے اللہ، میرے اس امتی نے دنیا کے اندر قرآن کو پس پشت پھینک دیا تھا. قرآن پڑھتا تھا، قرآن کا علم بھی تھا، قرآن کے احکام بھی جانتا تھا، اس کو پتہ تھا جھوٹ بولنا حرام ہے، اس کو پتہ تھا غیبت کرنا حرام ہے، اس کو پتہ تھا ملاوٹ کرنا حرام ہے، اس کو پتہ تھا نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، اس کو پتہ تھا کہ والدین کی حق تلفی کرنا، والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا گناہ ہے، والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے. اس نے تو اپنا منشا سارا کا سارا پیسے کو ہی بنا لیا تھا اور اسی کو سامنے رکھ کر یہ زندگی بسر کر رہا تھا. قرآن پر اس نے عمل نہیں کیا. جانتا تھا، یہ سب کچھ جانتا تھا، جاننے کے باوجود اس نے اس طرح کیا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور جو نہیں جانتے وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہیں. لازم ہے العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اسے پتہ چل جائے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اسے پتہ چل جائے ناپاک کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے. اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. پھر آگے کا علم پھر وہ لیول کے اعتبار سے ہے کہ جو جس لیول پر ہے، اس جو جس جگہ پر کام کر رہا ہے، جو جس فیکٹری میں، جس ادارے میں، اس ادارے کے لحاظ سے جتنی بھی معلومات ہے اس کو شریعت کی روشنی میں جتنے بھی کام ہے وہ پھر شریعت کی روشنی میں وہ جان کر اس کو کرنے اس کے اوپر لازم ہے. پھر اس کا علم اس کو سیکھنا لازم ہے. لیکن پہلے اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ میرے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. العلم فریضۃ. جن کو نہیں پتہ وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہے کہ یا اللہ انہوں نے بھی قرآن کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی، قرآن پر عمل کرنے کی زحمت نہیں کی. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور میری آیتوں کے ذریعے سے اہل کتاب نے کیا کیا؟ گھاٹے کا سودا کیا. ثمناً قلیلا، گھاٹے کا سودا کیا. ایسا سودا کیا کم حیثیت، بالکل معاوضہ جو ایک سمجھ لو کہ حقیر قسم کا ہے، اس کو انہوں نے لے لیا اور سودا کر لیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی یہ سودا کیا ہے، آیتوں کو بیچ کر جو بھی خریدا ہے، یہ بہت ہی برا ہے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی برا. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. پیچھے میں نے کہا تھا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ، جو پیچھے آیت گزری ہے، کیا کون سی آیت تھی؟ وَلَا تُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کہ مال کیا ہے؟ آزمائش ہے. مال کیا ہے؟ آزمائش ہے. دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. وہاں پر میں نے ایک بات کہی تھی کہ بہت سارے لوگوں سے یہ سننے کو ملتی ہے کہ اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ مال نہ ملتا. اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ مال نہ ملتا. بہت سارے لوگوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا. ان لوگوں کو لا تحسبن، گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں، الذين يفرحون بما اتوا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دی ہیں اس کے اوپر جو وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. بما اتوا ويحبون ان يحمدوا،
اور پھر وہ چاہتے بھی ہیں اور ان کے دلوں کے اندر یہ محبت بھی ہے کہ جو کچھ انہوں نے نہیں کیا اس کے اوپر ان کی تعریف کی جائے، جھوٹی تعریف کی جائے، جھوٹی واہ واہ کی جائے، جس طرح کہ آج کل ہمارے اندر بھی ہوتا ہے۔ کسی صاحب کی کسی بھی ادارے میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ چاپلوسی کی جاتی ہے۔ چاپلوسی سمجھتے ہو نا؟ بہت سارے نام اس کو دیے جاتے ہیں، سنی کرنا بھی کہا جاتا ہے، چاپلوسی کرنا بھی کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے عجیب و غریب قسم کے بیہودہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کام کیا ہے تو پھر وہ تعریف کا مستحق ہے، پھر اس کی تعریف کی جائے۔ لیکن پھر بھی اگر سامنے والا شخص ایسا ہے کہ وہ کبر کے اندر آ سکتا ہے، تکبر کے اندر آ سکتا ہے، تو اس کی تعریف نہ کی جائے۔ لیکن یہاں تو اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے سامنے والے کسی بھی بڑے افسر کی ایسی ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ کہتا ہے کہ بس ہوں ہی میں ہی، اور میرے علاوہ تو کوئی اس ادارے کے اندر ہے ہی نہیں، اس ادارے کو میں ہی چلا سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اس ادارے کو چلا ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے کہ جب بھی کوئی غزوہ ہوتا تو وہ بیٹھ جاتے، غزوے میں نہیں جاتے، لیکن جب مسلمان مجاہد واپسی لوٹ کر آتے، اگر وہ فاتح بن کر آتے تو یہ بھی ان کے ساتھ خوشیاں مناتے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ خوشیاں، اگر کوئی غم پہنچتا تو یہ پھر باتیں بناتے تھے۔ تو جو کام انہوں نے کیا نہیں ان پر ان کو خوش ہونے کی اجازت نہیں ہے، خوش ہونے کی اجازت، خوشیاں منانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی پکڑ رکھی ہے اس کے اوپر، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ گمان نہ کریں کہ یہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے ایسے لوگ جو بیجا تعریف کرواتے ہیں اپنی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت، آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔